اللہ کہتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ حق پر چلتے ہوئے مشکلات ہیں وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، تو بھاگ کر کیا کیا انہوں نے؟ اسی کو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ سادہ زبان میں بہت پیاری بات ہے، مشکل کڑوا گھونٹنا، مردہ دردہ نٹھ نہ جائیں ویخ چمکدیاں تیگاں، نٹھے جاندے خود پچھتاندے مردے ہی نال ڈرے۔ جو بھاگ گئے نا انہوں نے کہا ہم بچ گئے، بچے نہیں، روز مرتے ہیں پھر بزدل۔ اور جو ایک بار ہی شہید ہو گیا میدان میں، ٹھیک ہے وہ بات اس وقت تو بڑی مشکل نظر آئی مگر عزت پا گیا، اللہ کے ہاں اس کو سرخوری ہوئی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اگر کریں گے لوگ کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دیں گے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ سن لو اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اصول ہیں لوگ پڑھتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، بالکل ایسے ہی ہے، بھاگ دوڑ کائنات کی اللہ کے ہاتھ میں، مگر وہاں لٹپ ہوتا کہاں، اندھا دھند ہوتا، اندھے کی لاٹھی ہے جس کے لگ گئی۔ اصول بیان کیے ہیں قرآن میں جگہ جگہ کہ جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ یہ نبیوں اور دین کے داعیوں کو سمجھا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو کہ یہ آدمی کیوں نہیں ہماری بات مانتا۔ بات ماننے کے لیے یہی نہیں کہ بات درست ہو، کہنے والا ٹھیک ہے، اس سننے والے کے اندر بھی قابلیت ہونی چاہیے، وہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی لیے قرآن میں یہی مثال رسول اللہ نے دی اور سعدی بھی فرماتے ہیں، بارہ کے در لطافت تبش خلاف نہیں۔ بارش جو ہوتی ہے اس کے پانی کے طہور ہونے میں کسی کو شک ہے کہ پانی صاف ستھرا ہوتا لطیف ہوتا، مگر نتیجے دو نکلتے، بارہ کے در لطافت تبش خلاف نہیں، در باغ لالا روئے دو در شورا بوم خاص۔ باغوں میں اس سے پھول کھلتے ہیں اور جو کلر زمینیں ہیں وہاں کانٹے اگتے ہیں، یہ زمینوں کا اپنا قصور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کیوں خام خواہ لوگوں کو دے دے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہے۔ جو آدمی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرتا ہے، جس طرح ہدایت اندر آتی نا، جیسے تم سورج کی روشنی چاہتے کہ اندر لائٹ آئے، دروازے کھولو کھڑکیاں کھولو آ جائے گی، اور اگر تم سارے بند کر دو، آگے پردے لٹکا دو اور سیاہی پھیر دو، پھر سیاہی اگر نہیں آتی اندر روشنی تو قصور کس کا؟ سورج تو چڑھا ہوا، اللہ تو روشنی فراہم کر رہا، تم نے راستے روک لیے۔ اس لیے ہدایت اور ضلالت کے بارے میں قرآن بھرا ہوا کہ ہدایت اللہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے یہدی الیہ من اناب، جن میں رغبت ہوتی ہے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، روکتے ہیں کہ میں سیدھا راستہ میں ان کو ضرور راستہ دکھا دیتا ہوں۔ اور جو لوگ بدماش بننا چاہتے ہیں، ہدایت کو دھکے دیتے ہیں، وما یضل الا الفاسقین، بھٹکنے کے لیے انہیں میں چھوڑتا ہوں، گمراہ رہنے کے لیے انہیں چھوڑتا ہوں جو بدکار بننا چاہتے ہیں۔ وہ جب خود بدماش بننا چاہتے ہیں میں خواہ کیوں نہیں بناتا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا کو ترجیح دے کر اور حق کے راستے کی مشکلات سے گھبرا کر کفر کو اختیار کر لیں گے، ایسے کافروں کو، ایسے بے دینوں کو پھر خدا ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے نبی کو غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعوت کیوں نہیں پھل پھول رہی، فرمایا پھول رہی، تیرا اجر تیرا انعام جو ہے وہ ڈھیروں اکٹھا ہو رہا ہے، یہ حرامی نہیں فائدہ اٹھا رہا ہے تو بھگتیں گے۔ کیا ہے ایک طبیب اچھا علاج بتاتا، مریض نہیں پرہیز کرتا تو مرے گا وہ خود ہی، طبیب کا کیا نقصان ہے اس میں؟ یہ بڑی تسلی ہے کہ دین کا کام کرنے سے 10-15 تو آدمی ہر وقت وہی ہے، کوئی آگے نہیں ہوتا، کوئی اور زیادہ ہمارے ساتھ، تو اللہ فرماتا تمہیں اس چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کرنے کا کام ہے صحیح طریقہ سے وہ کرتے رہو، ہاں تنگ آ کر غلط راستے نہیں اختیار کرنے۔ ہدایت جو ضلالت جو ہے اس کے لیے ایک سنت ہے، ایک دستور ہے کہ کون ہدایت پائے گا کون نہیں۔ جو دنیا کے طالب ہوں گے، کتے بن جائیں گے اس مردار دنیا کے، میں دے دوں گا، جاؤ کھاتے پھر، انہیں پھر ہدایت نہیں ہوگی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ ہے خطرہ لکھا ہوا، ڈینجر، آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں پر لکھا ہوا خطرہ، خطرہ، یہ اللہ نے خطرے کا الارم دیا ہے کہ گمراہ کس طرح ہوتے ہیں لوگ۔ فرماتا ایسے لوگ ہیں اللہ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیں۔ یہ مہر لگنے کا جو قانون ہے نا، اس سے پرامہ نہیں کہ اس دفعہ کے تحت نہ آ جائیں ہم، پھر نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، دعائیں کچھ نہیں کر سکتی۔ جو اس کلاس کے نیچے آ گیا نا، یہ لگ گئی اس پر، جب تک ہے کہ امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہدایت پا جائے، ابھی مہر نہیں لگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ نے پہلے مہریں لگائی ہیں، کہیں قرآن میں نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، مہر بعد میں لگتی ہیں۔ جیسے ایک شخص بعد پرہیزیاں کرتا، پھر ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس جو ہے سی کلاس کی ہوگی، یہ تو تیسرے درجے میں چلے گا، اب شفا نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹروں نے اس کو علاج کر دیا، اس نے حرامی نے خود بد پرہیزیاں کر کے اپنے آپ کو اس نوبت تک پہنچایا۔ جہاں جہاں نا قرآن میں جرم بیان کیا کہ یہ گناہ کرتے رہے، اس کے نتیجہ میں ان پر مہر لگی، بس سیل ہو گیا در۔
اب ہدایت نہیں آتی، وہ قصور نہیں، وہ خود ضدی ہو گیا، اناد آ گیا، نہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گی، یہ اس کی عادت بن گئی۔ اب پیغمبر چیخے، قرآن سنایا جائے، جب وہ ہر دھرم ہو گیا تو اس نوبت پر پہنچ گیا۔ آپ دیکھنا پتھر پر بھی پانی کی دھار پڑتی رہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص نامراد ہے، حق کا انکار کرتا ہے، بالکل سامنے ہے، جانتا کہ سچی بات نہیں مانتا، پھر نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ ایک وقت آئے کہ وہ لا علاج مریض ہے۔ اس کو کہتے ہیں مہر لگنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے، دل ہے پاک صاف، اس پر ایک دھبا سیاہ لگ جاتا ہے، تھوڑا سا سیاہ ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر رہے بعض آدھے دھل جاتا، اگر پھر کرے وہ داغ پھیل گیا، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ سارا دل کالا ہو جاتا سیاہ۔ فرمایا یہ وہ نوبت ہے بران علی قلوب ما کانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل رنگ آلود، اب نہیں چاہ رہا کوئی، بس اب دوزخی ان کا علاج ہے اور کوئی نہیں۔ نبی بھی بہت سارے یہ عذاب کے ہی مستحق رہ گئے۔ اس